بسم اللہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے گا برائے کل مومن و مومنات. اس کے ساتھ ساتھ جو نام مجھے دیے گئے ہیں سید ذیشان حسین زیدی ابن سید ہادی حسن زیدی، سید شاہ بیگم بنت وارث علی، سید فرمان حسین زیدی ابن سید ذیشان حسین آبدی، سیدہ ام کلثوم زیدی بنت سید ذیشان حسین زیدی، سید عرفان حسین زیدی ابن سید ذیشان حسین زیدی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے تمام محرومین کو شامل کر کے الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم يكن له كفوا احد. جتنا ممبر سے قریب ہوں گے اتنا آپ کے نور میں اضافہ ہوتا جائے گا. الحمدللہ. جو آ سکتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات. ایک اور بلند صلوات محمد و آل محمد پہ. سامنے محترم عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا. آج شب جمعہ ہے اور الحمدللہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمیں ایک اور شب جمعہ نصیب ہوا، اور توفیق میں مزید اضافہ ہو گیا جب یہ شب جمعہ فرش اعظم میں تبدیل ہو گیا. تو یہ شب جمعہ اور فرش اعظم کا بہت گہرا تعلق ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اسی موقع پر آج ہم گفتگو بھی کریں گے. لیکن ایک بہت بڑی توفیق ہے ہمارے لیے کہ شب جمعہ ہمیں مل جائے، اور جب شب جمعہ مل جائے تو ہم نے وقت کے امام کو ضرور یاد کیا کریں. تو ایک مرتبہ سب مل کر میرے ساتھ امام کو پکاریں گے. اللہم کل ولیکن کی صدا کو بلند کریں گے سب مل کے اونچی آواز میں. میں دھیما بولوں گا، آپ اونچا بولیں گے تاکہ ہماری آواز وقت کے امام تک پہنچ جائے. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلی شب جمعہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن دل سے اگر اپنے امام کو پکاریں گے تو ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی. آئیں سب مل کے بسم اللہ. سب مل کے اللہم حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ حیدری آئلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. یہی چراغ ہیں، ان کو منع نہ کیا کریں. یہی چراغ ہیں جو کل جلیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. یہ بچے ہمارے چراغ ہیں، اور یہ ایسے چراغ ہیں کہ جو ہمارا ایسٹ ہیں، ہمارا فیوچر ہے. ان بچوں کو مجلس عظام میں لے کر آئیں، اور جب بھی مجلس میں لے کر آئیں تو ان کو مجلس میں بیٹھنے کے آداب ضرور بتائیں، لیکن جب نعرے لگائیں، درود پڑھیں، تو ان کو منع بالکل بھی نہ کریں. ان کو اپریشیٹ کریں اس بات پر. اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے اتنے سارے مرحومین کے نام دیے گئے. ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ اکثر بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی کسی کے اصالِ ثواب کی مجلس کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اگر کوئی ایک سے زیادہ نام دے دیے جائیں تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. مولانا یہ صرف ہمارے والد کا یا والدہ کا نام تھا، یہ اتنے سارے نام کیسے بیچ میں آ گئے، لوگوں نے دے دیے. تو چھٹے امام نے اس کا جواب دیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چھٹے امام نے اس کا جواب دیا. تو کبھی بھی اگر اصالِ ثواب میں زیادہ نام آ جائیں، اگر آپ کے مخصوص مرحوم کا نام ہو جو مجلس بھی اس سے منسوب ہو، لیکن کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ اس مرحوم کے نام کے ساتھ اور نام آ گئے تو آپ کے مرحوم کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. کبھی یہ نہیں سوچیے گا. چھٹے امام سے سوال کیا، مولا کہ جب اتنے سارے مرحومین کے نام آ جاتے ہیں تو کیا پہلے مرحوم کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ پہلا نام اس چراغ کی مانند ہے جو 100 چراغ کو روشن کرتا ہے. یعنی کہ پہلا نام اس چراغ کی مانند ہے جو 100 چراغوں کو روشن کرتا ہے. کیا کس نے فرمایا؟ یہ میرے چھٹے امام نے فرمایا. اور ہم اسی پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کی جو اولی الامر ہیں. اور ہمارا جو سرنامہ کلام کے ساتھ ساتھ جو ہمارا چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور مکتب حسین. ماشاءاللہ سے جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور جن کو پتہ بھی ہے، قرآن اور مکتب حسین، اس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم اپنی پچھلی ان 3 تقاریر میں جو کیا 4تھی منزل پر داخل ہو گئی ہے جعفریہ اسلامک سینٹر JIC کے زیر اہتمام اور 1448 ہجری کے، اور ہم بات کر رہے ہیں قرآن اور مکتب حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور ہمارا سرنامہ کلام اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو ہم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کی، اولی الامر کے بارے میں بتائیں کہ اولی الامر کیا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک اولی الامر ایک مشکل ورڈ ہے، ایک ڈیفیکلٹ ورڈ ہے اولی الامر. تو ایک دیکھیے، جو مشکل کشا کا ماننے والا ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. جو مشکل کشا کا ماننے والا ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. تو اولی الامر کون ہے؟ دیکھیے، اگر میں اپنی کتابوں سے ریفرنس دوں گا، کیونکہ میری مجالس کو دنیا میں بہت سارے میرے برادران اہل سنت بھی سنتے ہیں، تو اگر میں اپنی کتاب سے کا حوالہ دوں گا تو شاید بات اتنی زیادہ افیکٹو نہ ہو. تو اس لیے جو سوال کر رہا ہے جواب بھی انہی کی کتابوں سے دیا جائے، جواب بھی انہی کی کتابوں سے دیا جائے. میں اپنا ریفرنس بھی پیش کروں گا تاکہ اولی الامر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم بات کر رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ اولی الامر کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اولی الامر کون ہے؟ تو فخر الدین رازی، بہت بڑے اسلام کے مفسر جن کا تعلق میرے مکتب سے نہیں ہے، فخر الدین رازی، ان کی کتاب تفسیر کبیر، کتاب کا نام بتا دیا میں نے آپ کو، لکھنے والے کا نام بتا دیا. اب ڈھونڈنا آپ کا کام ہے کہ آپ کہاں کس طرح ڈھونڈیں گے. تو فخر الدین رازی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ انہوں نے اولی الامر کی تفسیر کس طرح بیان کی. بھئی میں اپنی تفسیر تو بعد میں بیان کروں گا نا، پہلے میں اہل سنت برادران کی تفسیر بیان کروں. تو فخر الدین رازی نے جو تفسیر بیان کی، تفسیر کبیر، انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. یعنی کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو واجب قرار دیا اور نبی کے اطاعت کو واجب قرار دیا. اب فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ نبی ہیں معصوم،
اللہ اکبر. نبی ہیں معصوم, تو اللہ اولی الامر اسی کو کہہ رہا ہے جو معصوم ہو. اللہ اولی الامر اسی کو کہہ رہا ہے جو معصوم ہو, کیونکہ اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جس نے محمد کو معصوم بنایا, جس نے محمد کی اطاعت کا حکم دیا. اب کوئی ایرا غیرہ اولی الامر نہیں ہو سکتا. اولی الامر وہی ہوگا کہ جس کا نام حسین ابن علی ہے یا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ فخر الدین رازی کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے, بہت تحقیق انہوں نے کی. انہوں نے کہا دیکھیے, اولی الامر کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی جب نبی معصوم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب نبی معصوم ہے تو اولی الامر بھی, ماشاءاللہ سے, اولی الامر بھی معصوم ہوگا. یہ فخر الدین رازی کی روایت. اچھا, پھر اس کے بعد دوسری روایت 3 کتابوں کے 4 کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں, وہ ہماری کتابوں کی روایت. تفسیر المیزان حوالہ نمبر 1, بحال الانوار حوالہ نمبر 2, نور السکرین حوالہ نمبر 3. یہ 3 کتابوں کے حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں. ان میں جا کے دیکھیں کہ اولی الامر کے معنی کیا لکھے ہیں. ویسے تو میرے پاس بہت سارے حوالے موجود ہیں, لیکن میں آپ کو الجھانا نہیں چاہ رہا. میں بہت سارے حوالے دے سکتا ہوں, میں الجھانا نہیں چاہ رہا. میں نے 3 کتابوں کے حوالے دیا آپ کو, اور یہ وہ 3 کتابیں ہیں جو سوشل میڈیا پر, آج کل تو دنیا گلوبل ہو گئی ہے, آپ جائیں PDF میں یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی. تو ان میں جا کر دیکھیں آپ کہ اولی الامر کے معنی کیا ہیں. اور کسی نے میرے چھٹے امام سے سوال کیا تھا, کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا تھا, مولا من اولی الامر, مولا یہ بتائیں کہ اولی الامر کون ہے. اب اس کا سوال ختم نہیں ہوا, چھٹے امام نے کہا کہ ہم اولی الامر ہیں. چھٹے امام نے کہا کہ ہم اولی الامر ہیں. اور چھٹے امام نے کہا کہ جس طرح علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اولی الامر ہیں, اسی طرح مہدی اولی الامر ہیں. چھٹے امام نے بحار الانوار کی روایت, نور السکلین تفسیر المیزان, اس کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یعنی کہ ایک حوالہ میں نے دیا فخر الدین رازی کا, ایک حوالہ دیا اپنی 3 کتابوں کا. اب آ جائیں صاحب الاختیار کتاب کا نام, اور میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے, برادران کی کتاب ہے. اس میں جلد نمبر 3, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس, پوری دنیا میں جائے گی. ریفرنس اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کسی کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. جا کر دیکھیں کہ برادران کی کتابوں میں اولی الامر کی تعریف کیا کی گئی ہے, کہ اولی الامر کون ہے. میں نے اپنی کتابوں کے ریفرنس دیے, میں نے فخر الدین رازی کا ریفرنس دیا, اور ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے کتاب کا حوالہ دیکھیں پیش کر رہا ہوں, جلد نمبر 2 کا. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول, بھائی بات صحابی کی بھی آ جائے, جب بات نبی کی آ گئی تو صحابی کی بھی آ جائے, امام کی آ گئی تو صحابی کی بھی آ جائے. تو کیا کہا صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ایک مرتبہ نبی کے پاس آئے, نبی کے سامنے کھڑے ہوئے, اصحاب کا مجمع تھا. اب جابر بن عبداللہ انصاری بڑے صحابی ہیں, اصحاب کے مجمع میں صحابی ہیں, وہ صحابی جو نبی کے قریب ہو. میں بہت سارے دبے لفظوں میں بات کہہ جاؤں گا, پہنچنا آپ نے. صحابی کون؟ بھئی صحابی ہوتا ہی مومن ہے, جو منافق ہو وہ صحابی نہیں ہوتا, صحابی ہوتے ہی مومن ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حدیث قصہ کے راوی, بات حدیث قصہ پہ بھی میں کروں گا, وہ آئے نبی کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب, اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اللہ کی اطاعت, ہم اللہ کو جانتے ہیں, ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. توجہ ہے آپ کی. ہم رسول آپ کو جانتے ہیں, ہم رسول کی اطاعت کریں گے, لیکن بتائیں یہ اولی الامر کون ہیں میرے ساتھ؟ بھائی جابر پوچھ رہے ہیں رسول خدا سے کہ اے رسول خدا بتائیں یہ اولی الامر کون ہیں. بھئی ہم خدا کو جانتے ہیں تو اس کی اطاعت تو واجب ہے, ہم نبی کو جانتے ہیں ان کی اطاعت تو واجب ہے.
یہ اولی الامر کون ہے؟ ابھی جابر کا سوال ختم ہوا تھا، صحابہ کا مجمع تھا، اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ اولی الامر علی کا نام ہے، اولی الامر حسن کا نام ہے، اولی الامر حسین کا نام ہے، اولی الامر زین العابدین کا نام ہے، اولی الامر حضرت باقر کا نام ہے، اولی الامر حضرت امام جعفر صادق کا نام ہے۔ یعنی کہ علی سے لے کر، توجہ کیجئے گا اور میں پیغام دے رہا ہوں، علی سے لے کر مہدی تک، علی سے لے کر، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر مہدی تک نبی نے بتایا کہ اولی الامر کون ہیں۔ نبی نے کہا علی سے لے کر مہدی تک 12 نام لیے، توجہ رکھیے گا، مسلمانوں کو جواب دے رہا ہوں، 12 نام لیے، علی سے لے کر مہدی تک 12 نام لیے۔ تو نبی نے امت کو بتا دیا اگر اولی الامر ماننا، نہ 6 کو ماننا، نہ 11 کو ماننا، اگر ماننا تو 12 کو ماننا۔ اچھا، بہت سے لوگ 6 سے بھٹک گئے، بہت سے لوگ مسکرا رہے ہیں، یعنی کہ بات پہنچ رہی ہے درود محمد والے محمد پر۔ ایک اور درود، جتنا بہترین مجمع ہے اتنی بہترین درود نہیں پڑھ رہے۔ کچھ لوگ 6 سے بھٹک گئے اور کہتے ہیں کہ جی ہم ماننے والے اہل بیت کے، ہم اولی الامر کے ماننے والے ہیں۔ رسول نے کہا نہیں، وہ ظاہری طور پر اولی الامر کے ماننے والے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اولی الامر کا ماننے والا وہ ہوگا جو علی سے لے کے مہدی تک مانے گا۔ اولی الامر کا ماننے والا ہوگا جو یا حسین کرے گا۔ اولی الامر کا ماننے والا وہ ہوگا جو فرش عزا پر آئے گا۔ اولی الامر کا ماننے والا وہ ہوگا جو کالا لباس پہنے گا۔ اولی الامر کا ماننے والا ہوگا جو ماتم کرے گا۔ اولی الامر کا ماننے والا ہوگا جو نماز پڑھے گا۔ اولی الامر کا ماننے والا ہوگا جو گریہ کرے گا۔ اولی الامر کا ماننے والا ہوگا جو علی کے فضائل سن کر خوش ہوگا۔ اولی الامر کا ماننے والا ہوگا جو مکہ جائے گا۔ اولی الامر کا ماننے والا ہوگا جو مدینہ جائے گا۔ اولی الامر کا ماننے والا جو ہوگا وہ رسول کے دشمنوں سے تبرہ کرے گا اور رسول کی آل پر درود بھیجے گا۔ حیدری، توجہ ہے، توجہ ہے۔ اولی الامر کون؟ علی ابن ابی طالب، اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا تھا۔ اولی الامر کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ، خاتم سے لے کے مہدی تک، اور خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ کے نبی جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے بولیں، اس سے دور رہو، رک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کتنے جانشین ہوں گے؟ 12 جانشین ہوں گے۔ تو جو 12 جانشین ہیں وہی تو اولی الامر ہیں۔ درود محمد و آل محمد پر۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اولی الامر۔ تو اولی الامر کا رشتہ ہوتا ہے توحید کے ساتھ۔ اولی الامر کا رشتہ توحید سے گہرا رشتہ ہوتا ہے اولی الامر کا، اور اولی الامر کا رشتہ اتنا توحید سے گہرا ہوتا ہے کہ وہ اگر علی ابن ابی طالب کی صورت میں آ جائے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جب میں نے آپ سے کل کہا تھا نا کہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، بھئی میری کیا مجال، میں تو چھوٹا سا ذاکر ہوں، طالب علم ہوں، دنیا کا سب سے کم تر ذاکر ہوں، میں فقط اس زبان سے مولا علی کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو مولا علی توحید کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی۔ توحید اور علی، ماشاءاللہ، کیا کہا؟ یا علی، کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، میں نے تیری عبادت جنت میں جانے کے لالچ کی وجہ سے نہیں کی، میں نے
تجھے سجدہ جہنم کے خوف سے نہیں کیا، میں نے تیری عبادت اس لیے کی کیونکہ تو لائق عبادت ہے، کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ تو دیکھیے یہ علی کس سجدے کی بات، جو علی کا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کس سجدے کی بات کر رہے ہیں، کس جنت کی بات کر رہے ہیں، کس جہنم کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی علی تو نور ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تو نور ہیں، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور بنا نور محمد سے، اور محمد اول مخلوق، محمد اول مخلوق مطلب یہ کائنات خلق نہ ہوئی تھی، نور محمد موجود تھا۔ توجہ ہے، یہ کائنات خلق نہ ہوئی تھی، نور محمد موجود تھا۔ یہ کائنات خلق نہ ہوئی تھی، نور علی موجود تھا۔ تو مولا علی کس جنت اور جہنم کی بات کر رہے ہیں کہ مولا علی کا نور تو پہلے سے موجود ہے، تو مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب تو حدیث قصہ میں مل گیا۔ درود محمد وآل محمد پر۔ کیا فرمایا؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ، میں نے، خدا کہہ رہا ہے حدیث قصہ میں، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ، کہ میں نے، اب دیکھیے میں نے کہا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تو پہلے سے موجود ہے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نور پہلے سے موجود ہے تو اللہ کیا حدیث قصہ میں ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ حدیث قصہ کہ جسے آپ ہر مجلس سے پہلے پڑھتے ہیں، وہ حدیث قصہ کہ جس کو آپ اپنی ہر شادی ہر خوشی سے پہلے پڑھتے ہیں، انی ما خلقت السماء مبنیہ، کہ اللہ میرے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے خلق کیا یہ کھلا ہوا آسمان۔ اللہ اکبر، کیوں خلق کر رہا ہے اللہ؟ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدیہ، اور میں نے خلق کی، اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ خلق کیا مضبوط آسمان، اور میں نے خلق کی یہ وسیع زمین، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا، یہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں آپ، اس کی روایت پیش کر رہا ہوں، اور میں نے خلق کیا یہ روشن چاند، میں نے خلق کیا یہ چمکتا ہوا سورج، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدیہ ولا فلکن یدور ولا بحر یجری ولا فلکن یسری، اور کیا کہا کہ میں نے خلق کیا اس سمندر کو، یہ چھلکتا ہوا سمندر میں نے خلق کیا، اور پھر کیا کہا اللہ نے کہ میں نے ان سیاروں کو خلق کیا، اور میں نے اس کشتی کو خلق کیا۔ یعنی کہ اللہ نے 7 خلقت بیان کی ہیں حدیث قصہ میں۔ پہلی خلقت کیا ہے؟ آسمان، دوسری خلقت زمین، تیسری خلقت چاند، چوتھی خلقت سورج، پانچویں خلقت ستارے، چھٹی صورت سیارے، اور کشتی۔ کشتی پہ انشاءاللہ تعالی کسی اور دن بات کریں گے۔ تو اللہ نے کہا میں نے 7 چیزوں کو خلق کیا۔ اب جبرائیل بھی اللہ سے کلام کر رہے ہیں، تو جبرائیل نے سوال کیا یا اللہ یہ جو آپ نے خلق کی 5 چیزیں یہ کیوں خلق کی؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ، کیا یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں خلق کی؟ تو اللہ نے جواب دیا میں نے جو کائنات میں یہ 7 چیزیں خلق کی یہ ان کی محبت میں کی جو چادر کے نیچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے حدیث قصہ کا اردو ٹرانسلیشن یا انگلش ٹرانسلیشن پڑھ لیں، میری بات پر آپ بعد میں جائیں، پہلے جا کے جائیں اور اپنے موبائل ایپ میں جا کے کھولیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ جبرائیل نے سوال کیا یا اللہ یہ آپ نے کائنات میں یہ جو چیزیں خلق کی یہ کیوں خلق کی؟ کہا یہ اس لیے خلق کی کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے خلق کی کہ جو اس وقت محمد کے ساتھ چادر کے نیچے ہیں۔ جبرائیل نے سوال کیا اے اللہ یہ محمد کے ساتھ چادر میں کون ہے؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو
و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ کے بابا محمد ہیں، فاطمہ کے شوہر علی ہیں، اور فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین ہیں. یہ فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین ہیں. یعنی اللہ نے یہ جو 7 چیزوں کو خلق کیا، یہ محبت اہل بیت میں خلق کیا. اللہ نے یہ جو 7 چیزوں کو خلق کیا، یہ محبت اہل بیت میں خلق کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ محبوب پہلے ہوتا ہے یا محبت پہلے ہوتی ہے؟ بھئی میں نے جو اتنی تمہید باندھی آپ سے، جو میں نے اتنی گفتگو کی کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا، جنت اور جہنم. تو اور حدیثی قصہ میں کیا ہے کہ میں نے خلق کیا اور تعارف کرایا، بی بی فاطمہ سے تعارف کرایا. بہت شکریہ آپ کا، بی بی فاطمہ سے تعارف کرایا. آپ نے جملہ دیا، میں اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا. ایک فضائل کا جملہ دیا کر رہا ہوں. میں نے کہا بی بی فاطمہ سے تعارف کرایا. کس کا؟ نبی کا. بھئی وہ نبی تو بھئی نبی ہیں، خاتم ہیں، وہ نبی ہیں، رحمت بن کر آئیں. بھئی نبی سے، بھئی باپ کا تعارف بیٹی سے ہوتا ہے یا بیٹی کا تعارف باپ سے ہوتا ہے؟ وہ نبی ہیں، خاتم ہیں. اللہ یہ کہہ دیتا کہ یہ محمد کی بیٹی، یہ محمد کے داماد، یہ محمد کے بیٹے حسن و حسین. یہ نہیں کہا کہ یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بیٹے. تو معلوم ہوا اللہ حدیث قصہ میں اہل بیت کا تعارف کرا رہا ہے زہرا کے وسیلے سے. تو یہ جواب دے رہا ہوں دنیا کو کہ کائنات کا تعارف ہو رہا ہے محمد کے وسیلے سے، محمد کا تعارف ہو رہا ہے فاطمہ کے وسیلے سے. کائنات کا تعارف ہو رہا ہے. کون تعارف کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے تعارف، اللہ کر رہا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے اپنے نبی کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بھئی دیکھیے، بیٹی ہوتی ہے رحمت. جو کائنات کے لیے رحمت ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے لیے رحمت ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جتنا بیدار مجمع ہے اتنی بیدار درود محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو میں نے کہا کہ محبوب پہلے ہوتا ہے یا محبت پہلے ہوتی ہے؟ جواب دے. محبوب پہلے ہوتا ہے. ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے. محبوب پہلے ہوتا ہے. بھائی محبوب پہلے ہوگا تو محبت ہوگی نا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کی یہ زمین و آسمان، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سمندر، یہ کشتی اہل بیت کی محبت میں. مطلب وجود اہل بیت موجود تھا، یہ کائنات کا وجود نہیں تھا اور اہل بیت موجود تھے. اس لیے کہا تھا نبی نے کہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے رحمت للعالمین کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور کیا کہا تھا کہ یہ خدا پیغام دے رہا ہے کہ اہل بیت کا وجود موجود ہے. کائنات بعد میں بنی ہے. وجود علی موجود ہے، کائنات بعد میں بنی ہے. وجود حسنین موجود ہے، کائنات بعد میں بنی ہے. وجود فاطمہ پہلے موجود ہے، کائنات بعد میں بنی ہے. تو یہ پوری کائنات بنی ہے. اس لیے تو کہا تھا نا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات ہی خلق نہ کرتا. اللہ اکبر. کیا کہا تھا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے یہ کائنات خلق نہ ہوتی. تو یہ وہ کائنات ہے کہ جو خلق ہوئی ہے محمد کے وسیلے سے. یہ کائنات وہ ہے. تو میں نے کہا کہ جب جنت اور جہنم کی بات آ رہی ہے،
جب بات جنت کی آ رہی ہے اور جہنم کی آ رہی ہے تو کل میں نے گفتگو میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کیا تھا اور میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انتا، کیا کہا تھا میں نے کہ یا علی انتا قسم النار والجنہ، آپ ہی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال بنتا ہے آپ سے، میں نے کہا کہ اللہ نے خلق کی یہ پوری کائنات، اللہ نے خلق کی زمین و آسمان، اللہ نے خلق کی یہ جنت، اور نبی فرما رہے ہیں کہ یا علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے کا نام علی ہے۔ تو بھائی دیکھیے، جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ چیز تقسیم کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ اس گھر میں اختیار رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ جنت کا مالک ہے تو اللہ کے نبی نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ یا علی آپ ہیں جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے؟ بے ایک نقطہ ہے نا، کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، بھائی جنت کا خالق اللہ، تو خود اللہ جنت کو تقسیم کرے، یہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ یا علی آپ ہیں جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے؟ بھئی اللہ کا جواب آئے گا میں خدا ہوں، اور سورہ الحمد میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ میں عالمین کا رب ہوں، اور عالمین میں فقط مسلمان نہیں آتے، پوری دنیا آ جاتی ہے۔ تو کل کو کوئی دوسرے مسلک کا کافر، یہودی، مشرک اللہ کے پاس آ کر کہے یا اللہ آپ تو ہمارے خالق ہیں، ہمیں جنت میں بھیج دیں، تو اللہ نے کہا کہ وہ مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے میرا بندہ کہ مجھے جنت میں بھیج دو، تو میں نے یہ اس لیے اختیار اپنے پاس سے ختم کر دیا۔ سمجھیں خدا کی اس پلاننگ کو، اور تو کیا یہ اختیار نبی کو دے دیا؟ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے کا اختیار کیا نبی کو دے دیا؟ نہیں، نبی کو بھی نہیں دیا، کیونکہ جس طرح کہا الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح نبی کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی بھی کائنات کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور نبی نے کہا کہ جو مسلمان ہیں اس کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو نبی تو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، تو جو نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، تو بھائی کوئی کافر نبی سے کہہ سکتا ہے نا کہ ہمیں جنت میں جانے کا آپ سگنیچر کر دیں، اللہ سے سفارش کر دیں، لیکن اللہ نے یہ اختیار نہ اپنے پاس رکھا نہ محمد کے پاس رکھا، یہ اختیار دے دیا علی بن ابی طالب کو۔ یہ اختیار دے دیا، دیکھیے یا علی انتا قسم النار و جنہ، یا علی آپ ہیں جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا، یہ اختیار اللہ نے نبی کے پاس نہیں رکھا، یہ اختیار علی کو دے دیا تاکہ مشرک بھی جنت سے دور رہے اور کافر بھی جنت سے دور رہے اور منافق بھی جنت سے دور رہے۔ یہ اختیار اس لیے علی کو دیا تاکہ کافر بھی جنت سے دور رہ رہا ہے، کیوں؟ اختیار علی کو دے دیا۔ یہودی بھی جنت سے دور رہ رہا ہے، مشرک بھی، منافق بھی جنت سے دور رہ رہا ہے، اور اس جنت سے دور کر کون رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے کہ جو خدا رحمت للعالمین ہے۔ بے غدیر میں نے کل آپ کے سامنے غدیر کی صدا کو بلند کیا تھا، اس میں جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اعلان کے بعد میں نے کہا کہ اختیار علی کے پاس ہے جنت اور جہنم کا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ نے یہ اختیار دے دیا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی جنت اور جہنم تقسیم کریں گے۔ تو جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو ایک حاجی جو نبی کے ساتھ حج کر کر آیا تھا، اور جب نبی نے علی کو مولا بنا دیا تو منکنتوں کی صدا کو بلند کیا، تو ایک مرتبہ ایک صحابی رسول جو حج کر کے آیا تھا، اس نے اپنے سر کو آسمان کی طرف کیا اور کہا یا اللہ اگر تیرا نبی سچ بول رہا ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو۔
من کن تو مولا ہو فاز علیہ مولا. کیا کہا؟ یا اللہ اگر تیرا نبی سچ بول رہا ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو. سالا سائلن بے عذاب واقع، یعنی کہ سائل نے عذاب مانگا، آسمان سے پتھر آیا. میں نے کہا کہ اللہ نے اختیار دیا مولا علی کو جنت اور جہنم کا، اس نے عذاب مانگا. ابھی اس نے عذاب مانگا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا، اس سائل کے سر پہ لگا اور وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا. وہ ولایت کا منکر تھا، وہ ولایت کا منکر تھا. وہ قرآن کہہ رہا ہے سالا سائلن بے عذاب واقع، اس نے عذاب مانگا، اس پر اسی وقت عذاب آ گیا. اب میں اللہ سے کہوں یا اللہ آپ رحمان بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، آپ معاف کرنے والے بھی ہیں، اس کو بھی معاف کر دیتے جو ولایت کو نہیں مان رہا تھا. تو اللہ کا جواب آئے گا. میں حال کے آئینے میں مستقبل کے مولویوں کے فتووں کو دیکھ رہا تھا جو یہ کہیں گے کہ علی کی ولایت حرام ہے، علی کی ولایت حرام ہے، علی کی ولایت حرام ہے. میں نے منکر ولایت کو اسی وقت ہلاک کر کے پوری امت کو بتا دیا کہ جو بھی ولایت کا منکر ہے وہ کل بھی ہلاک ہوا تھا، وہ آج بھی ہلاک ہے، وہ قیامت تک ہلاک رہے گا. تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ کائنات کو اللہ نے خلق کیا. اہل بیت کی محبت میں یہ زمین و آسمان کو اللہ نے خلق کیا. اہل بیت کی محبت میں. اور کون کہتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی بھئی؟ کون کہتا ہے محبت اندھی ہوتی ہے؟ یا کون کہتا ہے کہ محبت نظر نہیں آتی؟ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں نہ محبت اندھی ہوتی ہے اور محبت نظر بھی آتی ہے. توجہ ہے بھئی؟ نہ محبت اندھی ہوتی ہے اور محبت نظر بھی آتی ہے. اب کوئی سوال کرے محبت کیسے نظر آتی ہے؟ بھئی محبت آپ کے کردار سے نظر آتی ہے، محبت آپ کی گفتار سے نظر آتی ہے، محبت آپ کے خلوص سے نظر آتی ہے، محبت آپ کے جذبے سے نظر آتی ہے، محبت آپ کے یا علی کی صدا سے نظر آتی ہے. درود محمد و آل محمد پر. محبت آپ کے خلوص سے نظر آ رہی ہے. یہ محبت ہی تو ہے کہ جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. بھئی ایک محبت وہ ہے کہ جو علی اللہ سے کر رہے ہیں، ایک محبت وہ ہے کہ جس کے اہل بیت کی محبت میں یہ کائنات خلق ہوئی. میں بات محبت پہ کر رہا ہوں تاکہ اولی الامر سمجھا دوں. اور ایک محبت وہ ہے کہ جو ہمارے کردار سے نظر آ رہی ہے. اور ایک محبت اور ہے. بھئی دیکھیے کسی نے پوچھا تھا نا امام سے کہ بتائیے مولا آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو مولا نے کہا جتنی محبت تم ہم سے کرتے ہو اس سے زیادہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کہ بھائی پیغام کو لیجئے گا. کیا کہا؟ مولا سے سوال کر رہا ہے. بھائی ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ مولا ہم امام حسین کی مجلسوں میں آ رہے ہیں کہ امام حسین ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یا ائمہ اہل بیت یا اولی الامر ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو کہا جتنی محبت تم اہل بیت سے کرتے ہو اتنی محبت اہل بیت اس سے کہیں زیادہ اہل بیت تم سے محبت کرتے ہیں. اچھا تو اہل بیت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ محبت کا دستور یہ ہے کہ تم جس سے جتنی محبت کر رہے ہو سامنے والا تم سے زیادہ محبت کر رہا ہے. بھئی یہ اہل بیت کا دستور ہے نا کہ تم جس سے جتنی محبت کر رہے ہو سامنے والا تم سے زیادہ محبت کر رہا ہے. اب یہ دستور بھی کھل گیا معراج میں. بھئی میرا جملہ سنیے گا. میں نے کہا محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ جس سے جتنی محبت کر رہے ہیں سامنے والا آپ سے زیادہ محبت کر رہا ہے. اب یہ پیمانہ کھل گیا معراج میں کہ جب اللہ نے کلام کیا نبی سے علی کے لہجے میں، جب اللہ نے کلام کیا نبی سے علی کے لہجے میں. بس میں سوال کروں یا اللہ آپ نے نبی سے علی کے لہجے میں کیوں کلام کیا؟ تو اللہ کا جواب آئے گا محبت کا دستور یہ ہے کہ تم سامنے والے سے جتنی محبت کرتے ہو
سامنے والا تم سے زیادہ محبت کرتا ہے تو میں نے محمد کے سینے میں دیکھا کہ محمد سے سب سے زیادہ کون محبت کرتا ہے، تو میں نے علی کی محبت کو پایا، اس لیے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ اس لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ معراج میں نبی اللہ نے علی کے لہجے میں کیوں بات کی؟ اسی لیے بات کی کیونکہ علی کی محبت نبی کے دل میں اور نبی کی محبت علی کے دل میں، اور جب یہ محبت کا پیمانہ آگے بڑھا تو یہ پیمانہ رکا نہیں، یہ پیمانہ آگے بڑھتا گیا، یہ کڑیاں آگے بڑھتی گئیں، محبتوں میں اضافہ ہوتا گیا، اور جب یہ محبتوں میں اضافہ ہو گیا، جس شخصیت پہ گفتگو کرنی ہے آج، دو فضائل ان کے بھی سن لیجئے گا، کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ جن کے مصائب پڑھوں ان کی تھوڑی سی فضیلت بھی بیان کر دوں تاکہ ایک چیپٹر پورا ہو جائے۔ بات اولی الامر پہ ہو رہی ہے اور بات محبت پہ ہو رہی ہے، تو میں نے کہا یہ کمال محبت ہے کہ جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے وہ حبیب ابن مظاہر بھی بن جاتا ہے۔ بھائی محبت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ محبت بنی اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت میں کائنات بنی، پھر نبی نے علی سے بات کی، پھر خدا اور علی کا کلام، پھر نبی کیا کہہ رہے ہیں محبت کے بارے میں، تو حبیب ابن مظاہر بھی محبت کا ایک بہترین پیکر ہیں۔ اور کیسے پیکر ہیں؟ دو ایگزامپل سنیے گا چھوٹی سی۔ پہلا، حبیب ابن مظاہر امام حسین سے کتنی محبت کر رہے ہیں، کتنی محبت کر رہے ہیں کہ جب بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، فضیلت بیان کر رہا ہوں میں، فضائل بیان کر رہا ہوں، محبت پہ بات کر رہا ہوں، کہ جب بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، حضرت حبیب ابن مظاہر وہ خاک جس کو امام حسین کے قدم نے چھوا تھا اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے مل لیتے۔ محبت کیا ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین کی مس کی ہوئی خاک کو اپنی آنکھوں سے مل لیتے۔ یہ محبت کا انداز اللہ کو پسند آ سکتا ہے؟ آپ کی کوئی بھی محبت کا انداز میرے رب کو پسند آ سکتا ہے؟ اللہ کو حبیب ابن مظاہر کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ آج جو آپ نماز کے بعد سجدے گاہ کو بوسہ دیتے ہیں، یہ سنت ہے حبیب ابن مظاہر کی۔ آج جو نماز کے بعد آپ سجدے گاہ کو چومتے ہیں، یہ سنت ہے کس کی؟ حبیب ابن مظاہر کی۔ تو حبیب ابن مظاہر کی یہ محبت، اور حبیب ابن مظاہر کی دوسری محبت کیا ہے کہ کربلا میں ایک مرتبہ دو طلاب گئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس پر، اور جا کر حضرت امام حسین کے روضہ مقدس پر گئے، پھر حضرت حبیب ابن مظاہر کے روضہ مقدس پر گئے، اور جا کر کہا، اے حبیب ابن مظاہر، اللہ نے آپ کو اتنے کمالات دیے، اللہ نے آپ کو کہ آپ حبیب ابن مظاہر کے رتبے پر فائز ہو گئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے آپ، مولا نے کربلا میں آپ کو یاد کیا، حبیب ابن مظاہر کو مولا نے کربلا میں یاد کیا، اور کہا کہ آپ نماز کے دوران حفاظت میں مولا کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو اتنے امتیاز دیے، حبیب ابن مظاہر بتائیں کوئی ایسی چاہت ہے کہ جو اب بھی دل میں باقی ہو؟ محبت حسین جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، کوئی ایسی چاہت ہے کہ جو آج بھی دل میں باقی ہو؟ وہ طلاب بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر میں گئے تو ایک طالب علم کے خواب میں حضرت حبیب ابن مظاہر آئے اور یہ کہا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کربلا میں شہادت کے مرتبے پر فائز کیا، میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شہید ہوا،
میں نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا کہ کوئی ایسی چاہت ہے کہ جو میری ابھی باقی ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میری چاہت کیا ہے۔ اس نے کہا، تو طالب علم نے کہا کہ بتائیں آپ کی چاہت کیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میری یہ چاہت ہے کہ میں مولا کا عزادار بن کر فرش عزا پر بیٹھ کر حسین ابن علی پر گریہ کروں، یہ میری سب سے بڑی چاہت ہے۔ فضائل میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پیغام پہنچ گیا۔ مولا امام حسین سے محبت کرنے والے حبیب ابن مظاہر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں فرش عزا پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کا عزادار بنوں۔ عزاداری میسج لیں، عزاداری کو کمرشل نہیں کرنا، عزاداری میں دکھاوا لے کر نہیں آنا، عزاداری کو عزاداری سمجھ کر کرنا ہے۔ عزاداری کو اس لیے نہیں عزاداری کو کرنا کہ جس طرح میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، جس طرح ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پیمانے پر کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس کے گھر کتنا زیادہ اہتمام ہے، وہ مولا کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہمارا اتنا بڑا نام ہے۔ کیا یہ حقیقی عزاداری ہے؟ مولا یہ کہہ رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مولا کا سچا عزادار بنوں۔ بھئی سچا عزادار وہی ہوگا جو حب حبیب ابن مظاہر رکھے گا، جو حبیب ابن مظاہر رکھے گا کی مودت کو دل میں رکھے گا، اور جب وہ مودت کو دل میں رکھے گا تو وہ کمرشل عزاداری سے نکلے گا اور اس عزاداری پر پہنچے گا کہ جس کا اعلان امام حسین نے کیا۔ دکھاوے کی عزاداری نہیں کرے گا دنیا کو دکھانے کے لیے، فقط عزاداری اس مودت کے ساتھ کرے گا کہ حسین ابن علی راضی ہو جائیں، بی بی سیدہ راضی ہو جائیں۔ اور یہی مولا کا ایک عزادار تھا کہ جس کو ایک حکومت نے غیر قانونی سزا دی، اس کو غلط طریقے سے گرفتار کر لیا۔ عزادار کی اہمیت، اس کو جب گرفتار کر لیا تو محرم کا چاند نظر آ گیا، وہ جیل میں بند تھا، اور یہاں تک کہ 10 محرم آ گئی اور اس کو رہائی ملی۔ جب 10 محرم آ گئی اس کو رہائی ملی، لیکن اس کے دل میں ایک غم تھا کہ وہ 1 محرم سے امام حسین کا تبرک تقسیم کرتا تھا لوگوں میں، لیکن اس کے دل میں درد تھا کہ 9 دن گزر گئے، میں حسین ابن علی کا وہ عزادار نہیں بن سکا کہ جس کا بننے کا حق ہے۔ میں جیل کے اندر مجھے غلط طریقے سے بند کر دیا گیا، مجھے اس گناہ کی سزا دی گئی جو میں نے نہیں کیا، لیکن آج 10 محرم آ گئی، پتہ نہیں میرے مولا مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں میرے مولا مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے پاس کچھ پیسے بھی نہیں تھے، کچھ رقم بھی نہیں تھی، اس نے ایک پانی لیا گھر کے نلکے سے اور تھوڑی سی چینی پانی میں ملا دی، اور تھوڑی سی چینی پانی میں ملانے کے بعد اس نے یہ دعا مانگی، یا مولا میرے پاس بانٹنے کے لیے تبرک تو نہیں ہے مولا، ہاں لیکن میں پانی میں نے چینی ملا دی، مولا کچھ ایسے عزاداروں کو بھیج دیجئے جن کو میں یہ پانی پلا دوں۔ عزاداروں بہت دیر ہو گئی، وہ پانی پینے کے لیے کوئی نہ آیا۔ اب وہ عزادار پریشان ہوتا رہا کہ آیا ایسی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں نے مولا کا تبرک بنایا لیکن ابھی تک یہ پانی پینے کے لیے کوئی نہ آیا۔ دیکھا سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے، اور اس لشکر میں آگے ایک بزرگ بھی موجود ہیں، لیکن اس نے دیکھا یہ جو لشکر ہے یہ مجھے مسافر لگتا ہے، یہ مجھے اپنے علاقے کا معلوم نہیں ہوتا۔ اس لشکر میں جو آگے شخص تھا اس نے کہا، اے حسین ابن علی کے عزادار، میں نے سنا ہے تو نے تبرک بنایا ہے، تو نے سبیل بنائی ہے، دیکھو میرے ساتھ یہ پورا قافلہ ہے، ذرا ان قافلے والوں کو پانی پلا دو۔ عزاداروں ایک مرتبہ وہ عزادار پانی پلاتا رہا، ارے کہ سب نے پانی پیا، ایک مرتبہ اس آنے والے نے بھی پانی پیا، ایک مرتبہ جب ساری سبیل ختم ہو گئی نا تو اس نے پوچھا جس نے سبیل بنائی تھی، اے آنے والے تو مجھے مسافر لگتے ہو،
ارے تم مجھے میرے شہر کے نہیں لگتے، ارے مجھے بتاؤ آپ کون ہیں؟ اور آپ کے ساتھ جو لشکر ہے اس نے پوری سبیل حسین کو ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ اس آنے والے نے کہا میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے، میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے اور مجھے حسین ابن علی نے بھیجا ہے، اور مجھے مولا نے کہا ہے جاؤ میرے چاہنے والے کے پاس، جاؤ میرے عزادار کے پاس اور جا کر اس کو میرا سلام دینا۔ بس عزاداروں ایسے عزادار بنے کہ مولا آپ کو سلام پیش کریں، اور یہ وہی حبیب ہیں نا عزاداروں کہ جن کو کربلا میں پہنچ کر امام حسین نے یاد کیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ قاصد خط لے کر آیا، قاصد خط لے کر آیا حبیب ابن مظاہر کے پاس۔ عزاداروں ایک مرتبہ حبیب کو خط ملا، اب حبیب وہ خط کے ساتھ ایک مرتبہ کربلا کی طرف روانہ ہوا، اپنی بیوی کو اپنی زوجہ کو خدا حافظ کہا۔ اب عزاداروں ایک مرتبہ حبیب کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ عزاداروں اب جیسے ہی امام حسین نے حبیب کو دیکھا ایک مرتبہ مولا خوشی سے جھوم اٹھے اور مولا نے گریہ کرتے ہوئے کہا اے لوگوں میرا حبیب آ گیا، ارے میرا دوست حبیب آ گیا۔ عزاداروں جب حبیب کے آنے کی اطلاع ملی ہے نا تو عزاداروں خیمے سے بی بی زینب کی آواز آئی، خیمے سے بی بی زینب کی آواز آئی اور بی بی زینب نے کہا اے بھائی حسین ذرا حبیب کو میرا سلام کہنا، اے بھائی حسین ذرا حبیب کو میرا سلام کہنا۔ ایک مرتبہ حبیب خیمے کے پاس آئے اور عزاداروں ایک مرتبہ بی بی زینب کو سلام کیا۔ اب بی بی زینب نے حبیب کو دیکھا ہے نا، ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا حبیب حسین آپ کو بہت یاد کر رہے تھے، حبیب میرا سلام قبول کریں۔ عزاداروں زینب نے سلام کیا، ایک مرتبہ حبیب غش کھا کے زمین پر گر پڑے اور کہنے لگے ارے کیسی غربت آ گئی، سیدہ کی بیٹی مجھے سلام کرتی ہے، سیدہ کی بیٹی مجھے سلام کرتی ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ حبیب کو حکم ملا اور مولا نے کہا ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ عزاداروں حبیب یزیدی لشکر کے پاس گئے اور کہا کہ میرے حسین کو نماز پڑھنی ہے۔ اب یزیدی لشکر نے وہ الفاظ کہے جو میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا، لیکن عزاداروں ایک مرتبہ آخری جملہ، ایک مرتبہ حبیب کو جلال آیا، حبیب کا جلال آنا تھا۔ ایک مرتبہ کہیں سے تیر آیا، کہیں سے تلوار آئی، حبیب نے کہا مولا میرا سلام قبول کریں۔ عزاداروں حبیب چلے گئے اور جب 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ پہنچا، ایک مرتبہ سید سجاد کے قدموں سے ایک بچہ آ کے لپٹ گیا، سید سجاد کے قدموں سے ایک بچہ آ کے لپٹ گیا۔ ارے مولا سجاد نے کہا اے آنے والے تو کون ہے؟ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا مولا میں حبیب کا بیٹا، مولا میں حبیب کا بیٹا ہوں۔ عزاداروں یہ بات سنی زینب نے کہا اے مجھے بیٹے یہ بتا تیری ماں کہاں ہے، تیری ماں کہاں ہے؟ ایک مرتبہ حبیب کی بیوی آئی، ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے زوجہ حبیب کا پرسہ قبول کرو۔ میں کہوں بی بی آپ حبیب کی زوجہ کو پرسہ دے رہی ہیں، آپ کے سامنے حسین کو شہید کیا جائے گا، آپ کو پرسہ دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حبیب چلے گئے، واہ حسینہ واہ ماتم حسین۔
داستان غم عجیب ہے، عجیب ہے داستان غم عجیب ہے، نبی کی عطرت پہ یہ ستم عجیب ہے، عجیب ہے داستان غم عجیب ہے، ہوتے ہی بند آنکھ نبی کی، ہوتے ہی بند آنکھ نبی کی، بھول گئے سب قول و قرار، ہوتے ہی بند آنکھ نبی کی، بھول گئے سب قول و قرار،